ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر ہے۔ 3 روزہ یہ دورہ ہے۔ شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑے ہی اہم معاہدے ہوئے ہیں۔ بخاری صاحب، تقریباً جو حجم بتایا جا رہا ہے $10 ارب حجم بتایا جا رہا ہے کہ اتنے میگا ان کے آپس میں MOUs دونوں جانب سے سائن ہوئے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا کیا بنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا ملک ہے پاکستان جو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے جس کے سرکاری دورے کے اوپر جناب ڈاکٹر رئیسی صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں خاص طور سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے لاہور بھی آنا ہے، اس لیے ہم مزید ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ جو فارسی میں جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ حال شما خوب است، ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں لاہور آئیں تو ہم ان سے پوچھیں حال شما خوب است، اور جواب میں وہ کہیں خیل ممنون خیل متشکر۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو، یہ اتنی میٹھی زبان ہے فارسی، آپ کو تو پتہ ہے، اور پھر جو لہجہ ہے ایرانین وہ اور بھی اس کو دو چند کر دیتا ہے۔ جتنے فارسی کے بڑے شاعر ہیں وہ سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے، خیام ہو چاہے علامہ اقبال کو کتنا پڑھاتے ہیں یہ اپنی بکس میں۔ علامہ اقبال صاحب کو اقبال لاہوری کے نام سے وہ جانتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں کے کتب خانے ہیں ان کے نام کے اوپر ان کو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جی بالکل یہ بہت اہم ملاقات ہے، اور خاص طور سے ڈاکٹر رئیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اور وہ لاہور میں انہوں نے اسلام آباد میں وہاں اپنی کتاب کا انگلش ورژن جو ہے وہ اس کو بھی لانچ کیا ہے۔ تو یہ دورہ جو ہے گڈ ول کا تو خیر ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور پاکستان کے لیے اہم ہے۔ 2-3 وجوہات ہم جلدی عرض کر دیتے ہیں۔ ایک تو گیس پائپ لائن پاکستان کی لائف لائن ہے، اس کا ایران اپنے حصے کی پائپ لائن بنا چکا، اب ہم نے اپنے حصے کی بنانی ہے، اور اگر ہم اس میں مزید تاخیر کرتے ہیں جو کہ ہم نے کی ہے، کچھ 4-5 سال ہم نے ضائع کر دیا امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں، ورنہ اب تک نہ ہمارے ملک میں انرجی کا کوئی کرائسس ہوتا، نہ ہماری انڈسٹریز بند ہوتی۔ یہ ایک کھلی ڈلی بات ہے جس کے اوپر کوئی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ابھی کیا IMF سے ہمیں کس میں ملنی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، میں تو شاید بہت سٹرونگ لفظ استعمال کروں گا کہ ہیل ود امریکہ، ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے اتنی جرت ہو گئی ہے، اسی لیے اس پائپ لائن کے اوپر آلموسٹ کام جو ہے ریزیوم ہو چکا ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے، میکسیمم 1 سال کے اندر 50,000 نہیں 50 پتہ نہیں لاکھ کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ ہمیں میسر آ جائے گی، اور ہم اس سے نہ صرف یہ کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی 50,000 میگا واٹ تک جا سکتی ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ایکسپرٹس ہیں یہ انہوں نے کہا ہے۔ اسی لیے تو امریکہ نہیں چاہتا تھا نا کہ ہماری زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ ہم کیوں خود کفیل ہو جائے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ 2 باتیں اور اس حوالے سے کرنا ضروری ہیں۔ ریسنٹلی، بلکہ اسی پچھلے ہفتے میں، یہ دوسرے بڑے اسلامی ملک کے جو سربراہ ہیں جو تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سعودی فارن منسٹر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن، بڑا اعلیٰ اختیاراتی ڈیلیگیشن آیا تھا۔ تو پاکستان ایک طرح سے پھر اس ریجن کے ہب بنتا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل بائی لیٹرل ریجنل اعتبار سے دیکھ لیجئے، پاکستان از بیکمنگ امپورٹنٹ، جو بہت خوشی کی بات ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی وفد آگے سعودی عرب عمرہ کے لیے بھی جائے گا، ایرانی وفد۔ اچھا جی، یہ بھی 9 سال کے بعد ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نا 11 سال پہلے تعلقات جو ہے وہ بیٹر ہو گئے تھے، اب تو ان دونوں نے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات جو ہے وہ ریزیوم کر لیے ہوئے۔ 1 سال پہلے، ایگزیکٹلی 1 سال پہلے ہوئے تھے، 10 مارچ کو، یعنی 2023 میں۔ تو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان ایک مرتبہ پھر وہ کھویا ہوا جو مقام تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، سٹیڈل آف اسلام کی ٹرم یوز کی جاتی تھی پاکستان کے لیے، اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ماضی میں پلٹ کے اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایران اور ترکی کے ساتھ RSD کیا تھا، بہت بڑا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک، اور اب ہم جو ہے وہ گیس پائپ لائن سے لے کے اور بہت ساری شعبے جو ہیں ان میں ایران سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر رئیسی نے یہ کہا کہ جو تجارت کا حجم ہے وہ ہماری ضرورت اور ہماری توقع سے بہت کم ہے، اس کو فوری طور پر تو ہم $10 بلین پر لے کے جائیں گے، ٹریڈ کو، وچ ول بی اے، میں بتاؤں آپ سے، اور ونس یہ تجارت شروع ہو جائے، اگر آپ کو یاد ہو حال ہی میں ہم نے بارڈر کے اوپر جو کوئٹہ کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں، یعنی منڈی کہہ لیں ایک طرح سے، وہ دونوں طرف سے مارکیٹس جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کا سسٹم شروع کیا تھا، اور وہ بہت فروٹفل، بہت فائدے مند رہی تھی۔ جی،
ان سب چیزوں کو آگے بڑھانے کی بات ہے. اور ایرانی ڈیزل بھی اب اسمگل ہونا ختم ہو جائے پھر یہ بھی بڑی خوشائن وہ تو خیر ایک عجیب و غریب بات ہے, کیونکہ ایران جو ہے دنیا میں سب سے سستا فراہم کرنے والا ملک ہے, اور پاکستان کے ساتھ اگر اس حوالے سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا معنی خیز بیان دیا ہے ڈاکٹر رئیسی صاحب نے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزہ پر پاکستان کے عوام کے موقف کی تعریف کی ہے. سمجھ گئے آپ میں نے کیا کہا ہے؟ عوام کے موقف کی, عوام کے موقف, عوامی موقف, حکومت کی نہیں, عوامی موقف کی. بالکل اس لیے کہ ڈاکٹر رئیسی غالباً ابراہیم رئیسی صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری, ہر انڈیویجول کس طرح غزہ کے بارے میں سوچتا ہے, اور مسلم کازز کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اجتماعات, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بھی ایسی تحقیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی ہے. اقوام عالم خاموش ہے, عالم اسلام اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالم اسلام کو یہ چاہیے کہ OIC کے لیول کے اوپر اس مسئلے کو اجاگر تو کریں, دنیا کے سامنے تو رکھیں کہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر غزہ میں. اور دوسری بات یہ ہے, غزہ کے حوالے سے بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ایران واحد مسلم ملک ہے جس نے پریکٹیکلی اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا ہے, اور اسرائیل کے سیکیورٹی حصار کا کچھ چکنا چور کر کے چھوڑ دیا ہے. وہ آئرن ڈوم کدھر گیا جہاں جس کی موجودگی میں وہاں پر 300 کے قریب ڈرون اور 150 کے قریب راکٹ برسے. تو یہ متھ جو ہے اسرائیل کے سیکیورٹی وہ جو ہیں کہتے ہیں ٹیئرز کی, وہ ایران نے توڑ دی ہے. میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی احمدی نژاد صاحب کا, اس سے پہلے صدر بنی صدر تھے ان کا, میں نے کئی دفعہ ان کے بیانات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایران نے فیصلہ کیا یا ایران کے ساتھ اسرائیل نے پنگا, امریکہ نے پنگا کیا, تو رکھیں گی دونوں قومیں یاد کہ کس کے ساتھ پنگا لیا. اسی وجہ سے تو امریکہ نے بڑا کلیئر سٹانس دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنگ ایران کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کس قسم کی یہ قوم ہے. خیر, ابراہیم رئیسی کا جو یہ دورہ ہے یہ خوش آئند ہے, اور پوری پاکستانی عوام بھی انہیں ویلکم کہتی ہے. فلسطین کے اندر غزہ پٹی پر جو جنگ جاری ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر معصوم بچے, خواتین نشانہ بن رہے ہیں. بٹ بخاری صاحب, جیسے ہم پہلے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پروگرامز میں کہ اسرائیل کے اندر نتن یاہو اور ان کی کیبنٹ اور ان کی اپنی پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی بہت لان تان ہو رہی ہے. اب تو باقاعدہ ان سے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد چھوڑے. 2-3 وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یعنی یرغمال ہوئے ہوئے لوگ ہیں جو قیدی کہہ لیجئے حماس کے پاس, ان کی واپسی کے لیے ان کے خاندانوں کے لوگ اور جو ادروائز سٹیزنز ہیں وہ ایک طویل عرصے سے, جب سے جنگ شروع ہوئی ہے آلموسٹ تبھی سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ گھراؤ کر چکے ہیں لپٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے, وہ گھراؤ کر چکے ہیں نیتن یاہو کے گھر کا, تو مظاہرے چل رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں اسرائیل کے اس ایکٹ کو جو وہ کر رہا ہے غزہ میں, ماس لیول کے اوپر اس کو کنڈیم کیا گیا ہے, اور لوگوں نے باہر نکل کے جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اپنی غزہ کے لیے ہمدردی اور نیتن یاہو کی مذمت کے لیے مظاہرے بہت بڑے بڑے کیے ہیں. یس, ایبسلیوٹلی. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی اب بڑھ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا کہ جینوسائیڈ بند کریں. نہیں مانی اسرائیل نے, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک اتنا بڑا فورم ہے جہاں سے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی گئی اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ یہ کریں. پھر سیکورٹی کونسل میں آپ دیکھیے کتنی دفعہ ریزولوشن ہو چکی ہے. امریکہ ڈھٹائی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے, آپ کو یاد ہوگا جنرل اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوئی تھی تو ایک قرارداد اکثریت کے ساتھ پاس ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل از لوزنگ انٹرنیشنل سپورٹ, اسرائیل از لوزنگ انٹرنیشنل ریپوٹیشن, اور اسرائیل کے جو جرائم ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عیاں ہوتے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم مسلم امہ کی خاموشی کی بات کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں, وہاں ایران واحد ملک ہے جس نے پریکٹیکلی اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے اس پر حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے حملہ نہیں, اس کا جواب دیا نا, اس کا جواب دیا. جو دیکھیں حملہ وہ تھا جو دماسکس میں یعنی دمشق میں جو ایران کا کونسل خانہ تھا اس کے اوپر جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا, that was a حملہ. It was a response to that. اور یہ امپیریٹو تھا ایران کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کا جواب دے, اور دیا نا. مگر میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اپنے اوپر حملے کا جواب دیا ہے
وہ کہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. نام تک 3 ڈرونز آئے تھے, وہ انہوں نے فارغ کر دیے ہوا میں. میزائل کا ڈرامہ جھوٹ بولا انہوں نے, کوئی میزائل نہیں چلا تھا, کہیں پر اس کی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایران نے اپنی طاقت کو منوایا بھی ہے اور اس کی طاقت کے غرور کا گھمنڈ توڑا ہے.